الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آج بات کریں گے پاک افغان سرحدوں کی بندش کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئے ہے، بالخصوص افغانستان کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اور افغان عوام جس طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ افغان طالبان کی جو غلط حکمت عملی ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ جو ان کی جو جہالت ہے، جاہلانہ پالیسیاں ہیں اور ان کی ایک سوچ ہے، پتہ نہیں ان کو کس نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جی آپ بہت بڑی قوت بن چکے ہیں اور آپ بہت بڑے افلاطون بن چکے ہیں اور ساری دنیا جہان کی عقل بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، طاقت بھی آپ کے پاس ہے، معیشت کی ہنر بھی آپ جانتے ہیں، جس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی جو راستہ اختیار کیا ہے اس کا خمیازہ اب بھگتنے والے ہیں یہ لوگ۔ جو فگرز ہمارے پاس ہیں، جو جائزے آج ان دنوں سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ 40 دن تقریباً ہونے والے ہیں پاک افغان تجارتی گزرگاہوں کی بندش کو، تو وہ فگرز پاکستان کے حق میں اچھے ہیں، افغانستان کے لیے بہت برے ہیں۔ پاکستان کے حق میں کیسے اچھے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں سمگل شدہ سامان پاکستان میں داخل ہوتا تھا، جس سے ملک کی صنعت متاثر ہوتی رہی، اور یہ اندازے بتائے جاتے ہیں کہ پاکستان کو سمگلنگ کی وجہ سے سالانہ 3.4 ٹریلین ڈالر 3.4 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوتا تھا، جبکہ مزید 1 ٹریلین روپے مالیت کا سامان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے بیک فلو کے طور پر پاکستان میں داخل ہوتا۔ مطلب یہ کہ سمگلنگ سے پاکستانی معیشت کو 4.5 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا، جس کی ایک بڑی وجہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں ہونے والی سمگلنگ تھی۔ یہ سلسلہ اب کچھ حد تک رک چکا ہے۔ اب آتے ہیں افغانستان کی صورتحال کی طرف۔ افغانستان کی معیشت ہمیشہ پاکستان سے گزرنے والے راستوں پر منحصر رہتی ہے اور اس کی تجارت کا تقریباً 70-80% پاکستان کی سڑکوں بندرگاہوں پر منحصر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان افغانستان کے لیے گزرگاہ بھی ہے اور پاکستان افغانستان کے لیے بہت بڑی منڈی بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ کیسا، یعنی افغانستان کو کتنا فائدہ ہے پاکستان کا۔ کراچی سے جو سامان ہے افغانستان کا وہ 3 سے 4 دن میں افغانستان پہنچتا ہے۔ اس کے برعکس ایران کے راستے اسی سفر میں 6 سے 8 دن لگتے ہیں، جبکہ سنٹرل ایشیا سے یہی سفر 30 دن تک طے ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں، جو کنٹینر پاکستان سے 4 دنوں میں پہنچتا تھا وہ ایران سے 8 دنوں میں پہنچے گا، اور وہی سنٹرل ایشیا سے 30 دنوں میں یعنی 1 مہینے میں پہنچے گا۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ تجارت، خاص طور پر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں رہی، جس کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں سمگلنگ کی وجہ سے۔ 11 اکتوبر کے بعد سے جو سرحد بند ہوئی ہے، اس کا ایک مقصد اس نظام میں یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سرحد کسی ریئیکشن میں بند ہوئی ہے۔ پاکستان نے یہ جان بوجھ کے یہ ایک فیصلہ کیا، یہ راستہ اختیار کیا ہے تاکہ یہ جو ایک سمگلنگ کا جو کلچر ہے اس پہ ذرا روک لگائی جا سکے۔ اب آتے ہیں افغانستان پر جو اس کا اثر ہے وہ شدید رہا ہے۔ صرف تورخم بارڈر کی بندش سے 1 ماہ میں 45 ملین ڈالر کا نقصان ہوا۔ چند ہفتوں کے اندر تمام سرحدوں سے ہونے والے مشترکہ نقصانات 200 ملین ڈالرز ہیں۔ اس وقت تک افغانستان کو 200 ملین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ 5000 سے زائد ٹرک اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے لیے افغان فصلیں پھل منڈیوں کے انتظار میں گل سڑ چکے ہیں۔ افغان لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایران کے ذریعے مال برداری کے اخراجات 50-60% زیادہ ہیں، تقریباً $2500 فی کنٹینر یہ اخراجات زیادہ ہیں، تو افغان تاجروں کے لیے اس میں کوئی ایسی چام نہیں ہے۔ ادویات کی فراہمی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے، کیونکہ 50% سے زیادہ افغانستان کی ادویات کی سپلائی پاکستان کے راستے سے ہوتی ہے۔ متبادل راستے سست، مہنگے، غیر محفوظ ہیں، جس کی قیمت افغانستان کی کمزور معیشت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے زیادہ کیا نقصان ہوا ہے یہ بھی سنیں۔ سرحدی اضلاع میں ایک اندازے کے مطابق 50,000 سے زائد خاندان روزی روٹی کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر انحصار کرتے تھے، جبکہ سمگلنگ بند ہونے کے بعد سمگلنگ، بیک فلو اور انڈر انوائسنگ میں ملوث 2 لاکھ سے زیادہ خاندان اپنی آمدنی کھو بیٹھے ہیں۔ 2.5 لاکھ خاندان متاثر ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جرائم و نشیات کا کاروبار اور مقامی جھڑپیں بڑھ رہی ہیں۔ افغانستان بیک وقت اپنی سرزمین سے کام کرنے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف قابل اعتبار کارروائی کی ضرورت کے باعث معاشی، سماجی اور سیکیورٹی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے افغان تاجروں کو بالآخر ایران یا وسطی ایشیائی ممالک میں اڈے اور مارکیٹیں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کئی سال اور اربوں ڈالر اضافی درکار ہوں گے۔ پاکستان کی صورتحال مختلف ہے۔ تجارتی معطلی کا عام پاکستانیوں کی روزمرہ زندگی پہ کوئی زیادہ اثر اس لیے نہیں پڑا کہ افغانستان سے اسمگل ہونے والی جو اشیاء ہیں ان میں الیکٹرانکس، ٹائر، یعنی وہ لگژری آئٹمز ہیں، کاسمیٹکس، سگریٹ، برانڈڈ جوتے، کپڑے، گھریلو سامان۔ نقصانات اسمگلرز اور غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد برداشت کر رہے ہیں، جبکہ عوام بڑے پیمانے پر اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں چیزوں کی بہت زیادہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اس وقت کم ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر آپ مرغی کی قیمت دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ بھی یہ سرحدی بندش ہے۔ پاکستان کے پاس آپشنز بھی ہیں۔ پاکستان کے پاس سی پیک کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ افغانستان کے پاس آپشنز کم ہیں، جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں۔ ایک طرف افغانستان تجارت، محصول، روزگار اور سماجی استحکام کو کمزور کر رہا ہے، اپنے دوسری طرف پاکستان کو تحفظ حاصل ہو رہا ہے، اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کو ختم کیا جا رہا ہے، ہتھیاروں منشیات کے بہاؤ کو روکا جا رہا ہے اور دہشت گردوں کی نقل و حرکت سکڑتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی صنعت اور ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری متوقع ہے۔ اس بندش کا اثر افغانستان کے پسماندہ مغربی صوبوں پر وسیع ہے، زیادہ وہ متاثر ہیں۔ ایک بار جب تجارت ایران وسط ایشیا کی طرف منتقل ہو جائے گی تو وہ افغان طالبان کی طاقت کی بنیاد کو بتدریج چھین کر آزاد ہو جائیں گے، اور اس طرح ایک معتدل نقطہ نظر کو، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے لیے آنے والے دن بہت مشکل ہیں۔ افغان طالبان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ اعتدال کی راہ اختیار کریں، وہ دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدے پورے کریں، اور وہ پاکستان کے ساتھ مخاصمانہ رویہ ترک کریں۔ اسی میں افغان عوام کا، افغان طالبان کا اور خود پاکستان کا بھی بھلا ہے۔ خدا حافظ۔